لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی. کئی لوگوں کا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ جم خانہ تو صرف پوش لوگوں کا ہے, کریم لوگوں کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی شہر کی ترقی کو آپ نے اگر اس کے انالیسس کرنے ہیں تو اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بزنس کمیونٹی اور انڈسٹریلسٹ کو کیا کیا فیسلٹیز یہاں پہ مل رہی ہیں. اگر جھنگ کے اندر ایک بزنس مین کو وہ تمام سہولیات ملیں جو فیصل آباد میں ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جھنگ کا کوئی بھی ایسا انڈسٹریلسٹ, ایسا کوئی ٹریڈر فیصل آباد یا لاہور نہیں جائے گا, وہ اپنے جھنگ کو ہی پریفر کرے گا. گزشتہ عرصے سے ہمارے ساتھ ہو یہ رہا ہے کہ جنگ سے جتنے بھی ہمارے بزنس کمیونٹی کے اکثریت لوگ ہیں وہ جنگ سے اس لیے جاتے ہیں کہ ان میں جنگ میں ان کو ریکریشن کے لیے کوئی پلیس نہیں ہے. تو اس کے لیے ہماری یہ خواہش ہے کہ جنگ جم خانہ کلب, ایک تو یہ کنسیپٹ بالکل لوگوں کا ٹھیک ہونا چاہیے کہ یہ ایلیٹ کلاس کلب نہیں ہے. یہ جنگ کی ترقی کے لیے ان بزنس مینوں کا, ان ٹریڈرز کا حق ہے کہ جو جنگ میں اپنا لوگوں کو, ہزاروں لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں. الیکشن تو ایک جمہوری عمل ہے, ہم لڑ رہے ہیں اور لڑیں گے انشاءاللہ پیار سے, محبت سے. میرے دوسرے جتنے بھائی ہیں, میرا ان کے لیے بھی پیار بھرا پیغام ہے. اب ہمارے جو اگلے منصوبے ہونے جا رہے ہیں وہ بھی بڑے یونیک ٹائپ کے ہیں کہ دیکھیں جنگ میں پورے پنجاب میں کوئی بوٹنگ کلب نہیں ہے. ہم نے تھریمو ہیڈ ریور پہ جو غربی کنارہ ہے وہاں پہ 12.5 ایکڑ کا کیس عبداللہ خرم نیازی صاحب نے بھیجا بورڈ آف ریونیو کو کہ وہ جگہ ہم جم خانہ کو دیں اور وہاں ایک کلب بنائے, بوٹنگ کلب. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں, ہمارا جو مین فوکس ہے, جو ہمارے ممبرز ہیں ان کی زیادہ وزٹ ہوتی ہے فیصل آباد, لاہور اور اسلام آباد. ابھی ان 3 کلب سے ہمیں ایسا کوئی رسپانس ابھی تک نہیں آیا. ہاں انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ آپ اگر یہ فیسلٹیز اپنے اس میں ایڈ کر دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ایم او یو سائن کرنے پہ ضرور سوچیں گے. کہ ہم نے الیکشن تک بھاگنا ہے, الیکشن والے دن ہم نے سب نے اکٹھا ہو جانا ہے. پھر ہم اندر جم خانہ کے سب ممبر ہو گئے تو اکٹھے بیٹھیں گے. یہ تو ضروری نہیں, یہ دشمنیاں نہیں ڈالنا. میرا ان سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو ہم پولیٹکس سے دور رکھیں, ہم ہیلدی فرینڈلی ماحول ہو. ہاں فرینڈلی ماحول. السلام علیکم. آج میں عمر خان صاحب کے گھر آئے بیٹھا ہوں اور ان سے کچھ سوالات کرنے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ کے اندر الیکشن کی گہما گہمی ہے اور ان کی سیٹ ہے, کینڈیڈیٹ ہیں یہ سیکٹری کے, تو ان سے چل کے کچھ سوالات پوچھتے ہیں. جی سر. جی شکریہ. کیا سر, سب سے پہلے آپ نے یہاں اتنا ٹائم دیا اور آپ تشریف لائے اور آپ نے جو ہے نا جھنگ جم خانہ کو اہمیت دی. میں سمجھتا ہوں جھنگ جم خانہ کلب ایک جھنگ کی ترقی کے لیے ایک بیک بون کی حیثیت رکھتی ہے. لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی. کئی لوگوں کا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ جم خانہ تو صرف پوش لوگوں کا ہے, کریم لوگوں کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی شہر کی ترقی کو آپ نے اگر اس کے انالیسس کرنے ہیں تو اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بزنس کمیونٹی اور انڈسٹریلسٹ کو کیا کیا فیسلٹیز یہاں پہ مل رہی ہیں. اگر جھنگ کے اندر ایک بزنس مین کو وہ تمام سہولیات ملیں جو فیصل آباد میں ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جھنگ کا کوئی بھی ایسا انڈسٹریلسٹ, ایسا کوئی ٹریڈر فیصل آباد یا لاہور نہیں جائے گا, وہ اپنے جھنگ کو ہی پریفر کرے گا. بالکل. گزشتہ عرصے سے ہمارے ساتھ ہو یہ رہا ہے کہ جنگ سے جتنے بھی ہمارے بزنس کمیونٹی کے اکثریت لوگ ہیں وہ جنگ سے اس لیے جاتے ہیں کہ ان میں جنگ میں ان کو ریکریشن کے لیے کوئی پلیس نہیں ہے. بالکل. تو اس کے لیے ہماری یہ خواہش ہے کہ جنگ جم خانہ کلب, ایک تو یہ کنسیپٹ بالکل لوگوں کا ٹھیک ہونا چاہیے کہ یہ ایلیٹ کلاس کلب نہیں ہے. یہ جنگ کی ترقی کے لیے ان بزنس مینوں کا, ان ٹریڈرز کا حق ہے کہ جو جنگ میں اپنا لوگوں کو, ہزاروں لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں. بالکل. جم خانہ کلب پہلے, اس سے پہلے 4 سال پہلے اگر میں بات کروں تو یہ ایک جھنگ کلب ہوا کرتا تھا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کلب کو 100 سال پرانا کلب ہے. پاکستان کے اگر پرانے کلب میں دیکھیں, آئی تھنک 1927 میں یہ اسٹیبلش ہوا. آج 2025 ہے تو لگ بھگ کوئی 100 سال کے قریب ہونے کو ہے. بالکل. جم خانہ کی بلڈنگ میں اتنا وقت کیوں لگا اور اس میں آپ کا کیا کردار تھا؟ اس کی ابھی 4-5 سال پہلے ہمارے جو ڈپٹی کمشنر صاحب تشریف لائے, حافظ شوکت صاحب, انہوں نے آئیڈیا دیا کہ ہم نے اس کو جم خانہ میں کنورٹ کرنا ہے. اب وہ پہلے جیسے ٹریڈیشنل کلب تھا, انہوں نے پرپوزل دی, پھر پورے پنجاب میں بھی بن رہے تھے, تو ہم دوستوں نے مل کے ان کے ساتھ کھڑے رہے اور ہم نے ان تمام جو ممبران جو پہلے تھے ان سے ہم نے 75,000 پر ممبر
ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں دیں تاکہ اس کو ہم ڈیولپمنٹ اس کی سٹارٹ کر سکیں. ہمارے پاس جب 75 لاکھ آئے تو آتے کے ساتھ ہی ہمارا کام سٹارٹ ہوا. اور وہ بیسیکلی اگر کوئی کہا جائے تو وہ جو پہلے سٹارٹ کے 100 ممبرز ہیں میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے خواہ مخواہ، حالانکہ وہ کلب کے ممبر تھے، اگر وہ نہ دیتے تو ہم ان کو کسی طریقے پہ بھی ڈسٹرب نہیں کر سکتے تھے، یا انتظامیہ ان کو نہیں وہ کلب ان کی ممبرشپ کینسل کر سکتی تھی. ہم نے والنٹیئرلی ان سے یہ پیسے لیے. اور آج اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد ہمارے مختلف ڈپٹی کمشنر صاحب آتے گئے. طاہر وٹو صاحب آئے، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی. پھر طاہر وٹو صاحب کے بعد کرونا آیا، کچھ اور معاملات تھے تو 2.5 سال کام بند رہا. اس کے بعد آئے ہمارے ایک ڈپٹی کمشنر صاحب فیاض محل صاحب. انہوں نے آ کے دیکھا کہ یار یہ تو بڑا اہم ضرورت ہے، اور بلکہ انہوں نے ہماری توجہ مزید دلوائی کہ جی اس کو کرنا چاہیے. تو ہم نے ان کے ساتھ مل کے کچھ، انہوں نے اپنے ریسورسز سے کوئی 1.25 کروڑ تھا یا 1.5 کروڑ روپے کا فنڈ دیا. کچھ نئے ممبرشپ سٹارٹ ہوئی. اب دیکھیں سر، جو وہ پہلے بھی میں کہتا ہوں جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. بالکل. جب لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ تو ایک کامیاب منصوبہ ہونے جا رہا ہے، ممبرشپ کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھ گیا. اس وقت ممبرشپ کی فیس تھی 1.5 لاکھ روپے. تو جب ہم نے دیکھا کہ 1.5 لاکھ پہ اب لوگ آنا شروع ہو گئے، اعتماد، ٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا اور ہمیں مزید پیسوں کی ضرورت ہے، تو ہمارے ایک ڈی سی صاحب تھے عبداللہ خرم نیازی صاحب، انہوں نے کہا جی کہ اس کی فیس کو ہم 2 لاکھ کرتے ہیں. پھر کچھ ممبر 2 لاکھ پہ آئے. اب دیکھیں نا، آبویسلی کہ جب آپ اس کی فیس بڑھاتے ہیں تو پھر فنڈ بھی آتے ہیں اور پھر کام بھی ہوتا ہے. بالکل. اور نظر بھی آ رہا ہے. اور آج تو الحمدللہ ایک تناور درخت تھا، اس وقت تو ایک چھوٹا پودا تھا، لیکن انہیں عبداللہ خرم نیازی صاحب کے ہی ٹینیور میں اس کی ممبرشپ 6 لاکھ تک چلی گئی. اچھا. وہ کیوں گئی؟ وہ اس لیے گئی کہ کام ہوا، سامنے موقع پہ چیزیں دیکھی ہیں، لوگوں نے انجوائے کیا ہے کہ جاگنگ ٹریک ہے، یہاں پہ نئے 14 گیسٹ روم بن رہے ہیں جو اسٹیٹ آف دی آرٹ قسم کے جو ہے وہ گیسٹ روم ہوں گے، اور سپورٹس کی ایکٹیویٹی ہے، لان ٹینس سٹارٹ ہو گیا ہے، بیڈمنٹن ہال شروع ہو رہا ہے. پھر اس کے درمیان جو میں ایک ہر جگہ ضروری ایک کہتے ہیں محسن کا احسان نہیں بھولنا چاہیے. میں جناب محسن نقوی صاحب، ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں، پہلے سی ایم پنجاب تھے، انہوں نے خصوصی مہربانی کی ہے کہ جنگ جم خانہ کو 10 کروڑ روپے کی گرانٹ دی. اس گرانٹ سے اس جم خانہ کے اندر ایک نئی جان پڑ گئی. تو آج الحمدللہ مطلب وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. جو ہمارے منصوبے ہیں، مطلب الیکشن تو ہر جگہ ہونے ہیں، اور یہ بڑی اچھی ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں، اور ہماری بھی خواہش ہے کہ جو بندہ آئے جم خانے کو فائدہ ہو، نہ کہ اپنی ذاتی حیثیت پہ. بالکل. اب ہمارے جو اگلے منصوبے ہونے جا رہے ہیں وہ بھی بڑے یونیک ٹائپ کے ہیں. ٹریمو ہیڈ کی سائٹ کو کس طرح سے جم خانہ کے ساتھ ملا رہے ہیں، اور اس میں کیا کیا ڈیولپمنٹ ہوگی؟ کہ دیکھیں، جھنگ میں پورے پنجاب میں کوئی بوٹنگ کلب نہیں ہے. ہم نے تھریمو ہیڈ ریور پہ جو غربی کنارہ ہے وہاں پہ 12.5 ایکڑ کا کیس عبداللہ خرم نیازی صاحب نے بھیجا بورڈ آف ریونیو کو کہ وہ جگہ ہم جم خانہ کو دے اور وہاں ایک کلب بنائے، بوٹنگ کلب. اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جنگ جم خانہ کے کتنے شہروں کے ساتھ جم خانہ کی ایفیلیشن ہو چکی ہے اب تک؟ جب ہمارے پاس ایسی ایکسٹرا فیسلٹیز یا ایکسٹرا چارمنگ چیزیں آئیں گی تو پھر لوگوں کا باقی کلبوں کا رجحان ہوگا کہ ہم نے جھنگ کلب سے ایفیلیشن کرنی ہے. اسی طرح جیسے ہمارے موجودہ ڈی سی صاحب ہیں، ان کا بھی شہروں کے اندر اپنے ایفیلیشن ہوئی بھی ہے. ہاں، ہمارے الحمدللہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ 15 سے کوئی 16 ایسے شہر ہیں جس میں سرگودا کلب کا کہہ سکتا ہوں، ساہیوال، وہاڑی، ملتان اور بہاولپور، پنڈی کے 1-2 کلب ہیں، اور گجرانوالا، گجرات، کافی ایفیلیشن 15 کی تو ہو چکی ہے. صحیح، ماشاءاللہ. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا جو مین فوکس ہے، جو ہمارے ممبرز ہیں ان کی زیادہ وزٹ ہوتی ہے فیصل آباد، لاہور اور اسلام آباد. ابھی ان 3 کلب سے ہمیں ایسا کوئی رسپانس ابھی تک نہیں آیا. ہاں، انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ آپ اگر یہ فیسلٹیز اپنے اس میں ایڈ کر دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ MOU سائن کرنے پہ ضرور سوچیں گے. اور جو ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ سر میں آپ کو صحیح بتاؤں، اگر یہ ہم کر جاتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ
پنجاب کا کوئی کلب بھی ایسا ہو جو ہم سے ایفیلیشن کرتے ہوئے ہیزیٹیٹ کرے. ہر بندے دیکھیں ہم نے جو یونیک ٹائپ کی, اور پھر اس میں جو ہم ایک نئی وہ کر رہے ہیں رائڈنگ کلب. دیکھیں ہارس رائڈنگ کا جو ہے وہ کنسیپٹ پرانا تھا لیکن درمیان میں تھوڑا سا اگنور ہوا. اصل تو ہماری ٹریڈیشن یہ ہے, ہماری ینگ جنریشن کو ہم نے موبائل سے نکالنا ہے, ان کو ہم نے گراؤنڈز میں اور ہیلدی ایکٹیویٹی کی طرف لے کے آنا ہے, فزیکل ایکٹیویٹی. تاکہ اب دیکھیں موبائل نے تو تباہ کر دیا. آپ کا چھوٹا بچہ رکھتی ہے آج کل کی یوتھ جو ہے. اب ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر کیا سے کیا نئی نئی سی چیزیں ایسی آ رہی ہیں جو انسان کی اسٹڈی وغیرہ سے بھی خراب ہو رہے ہیں, اور دوسرے کاروباری حضرات سے بھی لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں فائدہ لوگ کم اٹھا رہے ہیں, نقصان زیادہ ہو رہا ہے. جو ہماری چھوٹی جنریشن ہے نا, بچہ روتا ہے اس کو موبائل پکڑا دیتے ہیں. ارے اس کو کوئی گیم کی طرف لگائیں, اس کو کوئی ایسی ایکٹیویٹی, جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم جھنگ جم خانہ کلب کے اندر انڈور اور آؤٹ ڈور کڈس کے لیے اسپیشل کرنا چاہتے ہیں تاکہ بچوں کی کوئی ایکٹیویٹی ہو. وہ صرف یہ نہ کہیں کہ وہ موبائل پہ اور یہ گیمیں کھیلتے رہیں, کوئی ان کی فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہو اور ان سے ان کو کچھ چیزیں سیکھے بھی صحیح. تو سارے ہماری قوم ماشاءاللہ اس وقت بڑا جو ہے نا جذبہ رکھتی ہے, اور ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ ہم ترقی کریں بحیثیت قوم, بحیثیت پاکستانی, ہم ایک اچھا جو ہے وہ شہری بن سکیں. تو اس کے لیے میری خواہش ہے کہ جم خانہ کا مین رول ہے. اور دیکھیں ایک آپ کے پاس اچھی پلیس بن گئی ہے کہ آپ کے گیسٹ آتے ہیں تو آپ وہاں جاتے ہیں, آپ کو اچھا کھانا مل جاتا ہے, اچھی صاف لوکیشن مل جاتی ہے اور اچھے ریٹس پہ مل جاتی ہے. تو یہ کسی نعمت سے کم نہیں. یہ جو ہمارے موجودہ ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں, ان کا بھی بڑا ویژن ہے. انہوں نے ابھی ایک آئیڈیا دیا ہے کہ ہم یہاں پہ ایک گولف کلب, گولف کورس بنائیں گے. اس کے لیے شاید کوئی 34 ایکڑ ہے یا 40 ایکڑ رقبے کے لیے بھی انہوں نے جگہ مختص کر دی ہے گوجا روڈ پہ. اور میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اگر یہ گولف کورس بن جائیں تو یہ جم خانے کے لیے ایک ایڈیشن ہوگا, اور اس سے مزید ہماری جو ہے نا جی کلب کا ایک امیج بہتر ہو. اور جو اس میں ہم دیکھیں کلب پہ جو لوگ آتے ہیں, کئی بڑے پڑھے لکھے اور پڑھنے کی خواہش رکھنے والے آتے ہیں لوگ, ان کے لیے ہم ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ لائبریری بنانا چاہتے ہیں. اور پہلے میں نے لیڈیز جم کا تو اکثر کہا ہے کہ ہماری وہ بہنیں, وہ بیٹیاں جو ورکنگ وومن ہیں, وہ ان کے لیے ہم ایک الگ جم بنانا چاہتے ہیں, لیڈیز جم, جو کہ صبح سے لے کے شام تک ہو, تاکہ ان کو بھی یہ فیسلٹی وہ اویل کر سکیں, کہ تاکہ وہ اپنے ڈیوٹی سے یا جہاں پہ وہ اپنے ان سے آئیں تو وہ شام تک رات تک اپنے جم خانہ میں ایکسرسائز کر سکیں. یہ ہم ایک ایڈیشن اس میں وہ کرنے جا رہے ہیں. آئی ٹی سے ریلیٹڈ آپ کیا ورکنگ کر رہے ہیں آج کل, کیونکہ دنیا بہت آئی ٹی میں ترقی کر رہی ہے, اور ہمارا میں کوئی آئی ٹی میں کوئی پروجیکٹ یا آپ کوئی ویژن رکھتے ہیں اس بارے میں؟ آئی ٹی میں دیکھیں جو ہم اپنی لائبریری بنائیں گے نا, وہ اس میں ہم آئی ٹی کو بھی ایڈ کریں گے. چونکہ دیکھیں اب ہماری نئی نسل لائبریری, آج کل تو لائبریری ای لائبریری بھی آج کل کنسیپٹ مین وہ ہے, تو ہم ایک ہی اس کے اندر تمام چیزوں کو ایڈ کریں گے. اور جیسے ہماری چھوٹی چھوٹی گیمز ہیں, سنوکرز ہے, بیلیئرڈ اور ٹیبل ٹینس, مطلب چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹی ضرور کریں گے. اور جو سب سے اہم ہے کہ ہم لیڈیز کے لیے ایک الگ لاؤنج بنائیں گے, کہ لاؤنج تو ایک ممبرس کے لیے ہوگا لیکن اس ممبر میں میل فیمیل سب آ سکتے ہیں. لیکن جو میں ایک الگ میری خواہش ہے کہ ایک الگ لاؤنج ہو جس میں صرف اور صرف خواتین ہو, اور وہاں پہ جو سرو کرنے والے بھی وہ بھی خواتین ہوں, تاکہ ہمارے جو ممبرس فیملیز ہیں وہ وہاں جائیں, وہ فرینکلی اپنے گھر کی طرح گپ شپ لگا سکیں اور وہاں ٹائم سپینڈ کر سکیں. الیکشن تو ایک جمہوری عمل ہے, ہم لڑ رہے ہیں اور لڑیں گے انشاءاللہ پیار سے, محبت سے. میرے دوسرے جتنے بھائی ہیں, میرا ان کے لیے بھی پیار بھرا پیغام ہے کہ ہم نے الیکشن تک بھاگنا ہے, الیکشن والے دن ہم نے سب نے اکٹھا ہو جانا ہے. پھر ہم اندر جم خانہ کے سب ممبر ہو گئے تو ایک ساتھ بیٹھیں گے, اکٹھے بیٹھیں گے. یہ تو ضروری نہیں, یہ دشمنیاں نہیں ڈالنی. میرا ان سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو ہم پالیٹکس سے دور رکھیں, ہم ہیلدی ایک فرینڈلی ماحول ہو. ہاں فرینڈلی ماحول. دیکھیں کسی کی, یہ تو میرے والد صاحب نے بھی مجھے کہا کہ نہ کسی کی تذلیل کرنی ہے, نہ آپ نے اپنی تعریف کرنی ہے. تو اسی موٹو پہ ہم چل رہے ہیں. ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پہلے بھی ہم نے دھوپ میں کھڑے ہو کے کام کروایا ہے, اور مزید بھی میرے بھائی, میرے جتنے ممبرز ہیں, ہمیں ہی موقع ضرور دیں گے کہ اس کی جو پروجیکٹ بقایا ہیں ان کو ہم کمپلیٹ کریں, اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ایک یاد رہے کہ یار ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے کچھ کیا ہے. بالکل انشاءاللہ. تو
اسی کے ساتھ آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں تشریف لائے اور بڑا میرے سے ڈیٹیل انٹرویو لیا ہے، اور انشاءاللہ آپ کی وساطت سے میں اپنے جو بھائی ہیں، جو میرے ممبر ہیں، میں ان سے آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے مجھے موقع دیا تو میں ہر ممبر کی عزت وقار کا پورا خیال کروں گا، اور ایکویلٹی کی بنیاد پہ تمام ممبر جھنگ جم خانہ کے گیٹ کے باہر کی جو سچویشن ہے، وہاں ہم خان ہوں گے، چودھری ہوں گے، جو مرضی ہوں گے، جم خانہ کے گیٹ کے اندر جب ہم انٹر ہوں گے، ہم ایک سمپل ممبر جم خانہ کلب ہوں گے، اور اسی کا ہی مزہ ہے، اسی میں ہی جو ہے وہ سب کی بقا ہے، اور انشاءاللہ جو پروجیکٹس ہیں ان کو ہم اچھے طریقے سے کمپلیٹ کریں گے، اور جنگ کے لیے ہم یہ ایک جو خوبصورت گلدستہ ہے، اس میں مزید پھولوں کی ایڈیشن ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ، میری بہت دعائیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ، اور بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ بہت مہربانی آپ اللہ کی، حافظ۔ شکریہ جی، شکریہ، السلام۔